السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ معزز سامعین کرام، قرآن حکیم 114 صورتوں پر مشتمل ہے، اور 114 صورتوں میں سے کچھ صورتیں ایسی آپ کو ملیں گی جن کا نام انبیاء علیہم السلام کے نام پر رکھا گیا ہے۔ انہی صورتوں میں سے قرآن حکیم کی سب سے پہلی وہ صورت جو کسی نبی کے نام پر ہے، وہ صورت ہے سورہ یونس۔ سورہ یونس کے تعلق سے 5 پیغامات آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ سورہ یونس کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے سب سے پہلا میسج اور سب سے پہلا پیغام یہ ہے، اخلصوا بالدعا۔ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں تو دعا کے اندر للہیت ہونی چاہیے، خلوص ہونا چاہیے۔ سورہ یونس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کا تذکرہ کیا ہے، اور مشرکوں کی کیفیت اللہ نے بیان کی ہے کہ مشرکوں کی ایک جماعت ہے، سمندر کے اندر کشتی پر سوار ہیں، اور سمندر کے اندر اچانک ایسا ہوتا ہے کہ تیز ہوا چلنے لگتی ہے، سمندر کی لہریں کشتی کو اپنے لپیٹ میں لینے لگتی ہیں۔ اس موقع پر جو مشرک ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خلوص الالہیت کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، رب کائنات اگر آج اس مرحلے سے تو نے ہم کو نجات دے دیا تو ہم یہاں سے نکلنے کے بعد تیرے شکر گزار بندے بنیں گے۔ فلما انجاہم، قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا انسان خلوص الالہیت کے ساتھ مصیبت اور پریشانی میں دعا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر کے سمندر کے تھپیڑوں سے، سمندر کے لہروں سے نکال کر کے اسے خشکی تک پہنچاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، میسج اور پیغام یہ ہے کہ اگر ایک ایمان والا، ایک کافر اگر خلوص الالہیت کے ساتھ دعا کرے تو اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے، اگر ایک ایمان والا اللہ سے دعا کرے تو اس کی دعائیں کیوں کر قبول نہ ہوں گی؟ یہ پہلا میسج یہ ہے کہ جب آپ دعا کریں تو دعا کے اندر خلوص ہونا چاہیے، اور دعا کرنے کا بھائی طریقہ بھی ایک ہونا چاہیے۔ آج ہمارے پاس اللہ سے مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ ایک رائٹر ہے ابن ابی دنیا، ابن ابی دنیا کہتے ہیں کہ جب تم اللہ سے سوال کرو تو سوال کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ آج ہمارے پاس مانگنے کا طریقہ نہیں اللہ سے۔ ابن ابی دنیا کہتے ہیں کہ جب اللہ سے سوال کرنا ہو تو انداز ایسا ہونا چاہیے، کیفیت ایسی ہونی چاہیے جیسے ایک معصوم سا بچہ اپنے باپ کے سامنے کھلونے کے لیے روتا ہے، چلاتا ہے کہ ابا مجھے کھلونا چاہیے تو چاہیے۔ باپ بار بار منع کرتا ہے، بیٹا روتا ہے، ضد کرتا ہے مجھے چاہیے تو چاہیے، کھانا نہیں کھاؤں گا، پانی نہیں پیوں گا، ہوم ورک نہیں کروں گا، کھلونا چاہیے تو مجھے چاہیے۔ بیٹا ضد کرتا ہے، جب تک مل نہ جائے باپ کو چھوڑتا نہیں ہے۔ ابن ابی دنیا کہتے ہیں کہ اللہ سے سوال کرنا ہے تو اس انداز میں مانگو جس طریقے سے ایک معصوم بچہ اپنے باپ کے سامنے رو کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے۔ اس انداز میں اگر دعائیں کرو گے تو انشاءاللہ دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ یہ پہلا میسج ہے، پہلا پیغام ہے۔ اور آگے بڑھیے، سورہ یونس کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے دوسرا میسج یہ ہے کہ کلو بغی تبغی عائد الیک، اگر آپ کوئی گناہ کرو گے تو اس کی خطرناکی اور اس کا وبال آپ کے سر پر لوٹ کر کے آئے گا۔ آپ کوئی بھی کام کرو، آج اگر آپ کی زندگی کے اندر کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، تو آپ کو اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں آپ سے پاسٹ میں، ماضی میں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے، کوئی خطا آپ سے تو نہیں ہو گئی ہے۔ بھائی سورہ یونس، حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی کا جب آپ مطالعہ کریں گے، حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا نامی بستی کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، قوم کے لوگوں نے بات ماننے سے انکار کیا۔ اس موقع پر حضرت یونس علیہ السلام غصے سے قوم سے نکل گئے۔ اس موقع پر 2 لوگوں نے غلطی کی، قوم نے نبی کی بات نہ مان کر کے غلطی کی، حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر بستی چھوڑ کر کے نکل گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، قوم سے بھی غلطی ہوئی، قوم والوں نے عذاب آنے سے پہلے اللہ سے توبہ کر لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی معافی نہیں مانگی تھی، توبہ نہیں کیا تھا، غلطی کی۔ اس غلطی کا اثر یہ ہوا، سمندر کے اندر کشتی پر سوار ہیں، سمندر کے اندر پھینکا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس غلطی کے بیس پر مچھلی کے پیٹ کے اندر پہنچ گئے۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، غلطی کر رہے ہو، تو اس کا اثر آپ کی زندگی کے اندر آئے گا۔ بھائی سماج کے اندر آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے، ایک نوجوان بیٹا اپنے باپ کو گالی دیتا ہے، ماں کو گالی دیتا ہے، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا ہے، ان کو ستاتا ہے۔ آپ نے ایک رخ یہ بھی دیکھا ہوگا، وہی جوان بیٹا جب بوڑھا ہوتا ہے اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کرتی ہے۔
تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر آج برا کر رہے ہو تو کل اس برائی کا اثر، اس کا وبال آپ کے سر پر آنے والا ہے. یہ دوسرا میسج، دوسرا پیغام ہے. اسی طریقے سے سورہ یونس کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے تیسرا میسج یہ ہے، لا تبادر بقبول شیء او رده، کسی چیز کو قبول کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لیں. دنیاوی معاملات میں کوئی فیصلہ لینا ہے تو کوئی فیصلہ لینے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں، اور بالخصوص جب دین کی بات ہو، شریعت کی بات ہو، تو اس میں تو اور زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے حالات کو بیان کیا ہے. سابقہ امتوں کی ہلاکت و بربادی کے اسباب میں سے ایک مین سبب یہی تھا کہ جب انبیاء ان کے پاس آئے، دعوت اللہ ان کے سامنے پیش کیا، رب کا پیغام سنایا، تو قوم کے لوگوں کا حال یہ تھا، قوم کے لوگوں نے بلا چوچرا، بلا سوچے سمجھے یہ کہہ کر کے انکار کر دیا، تم کون سی دعوت لے کر کے آئے ہو؟ ان ھذا لشیء یجاب اجعل الالهۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء یجاب. پیارے نبی کے بارے میں مشرکین مکہ نے کہا یہ محمد کون سی دعوت لے کر کے آیا ہے، سارے معبودوں کو ختم کر کے محمد نے صرف ایک معبود بنا دیا ہے، یہ بڑی عجیب بات کر رہا ہے. تو سابقہ امتوں نے، ہلاک شدہ امتوں نے انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو بغیر سوچے سمجھے انکار کر دیا تھا. کسی معاملے میں آپ جلد بازی سے کام نہ لیں. سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ یوٹیوب پر جاتے ہیں، شارٹ ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں، شارٹ ویڈیوز دیکھتے دیکھتے آپ کے سامنے ویڈیو آتی ہے کہ بھئی تراویح کی نماز 20 رکعت ہے. اب بندہ سامنے والا جو ہے جبے قبے میں لمبی چوڑی ٹوپی والا ہے، دستار والا ہے، اب ہم کیا کرتے ہیں بھائی، ہاں بات صحیح کہہ رہا ہے، وہ قسمیں کھا کر کے کہتا ہے 20 رکعت ہی صحیح ہے، ہم نے اس کی بات کو لے لیا اور آگے بڑھتے ہیں. ایک اور ویڈیو ہمارے سامنے آتی ہے، صاحب کہتے ہیں کہ بھائی رمضان کے مہینے میں اعتکاف کرنا فرض کفایہ ہے، یعنی اگر سماج اور سوسائٹی سے اگر ایک شخص بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھے گا تو پورا سماج گنہگار ہوگا. ہم کیا دیکھتے ہیں، سامنے والا بھائی لمبا چوڑا جبے قبے والا ہے، ٹوپی والا، اس کی بات ہم کو لے لیتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، کسی بھی بات کو قبول کرنے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں، اس کے بارے میں سوچیں، غور کریں. علماء سے، بالخصوص جب دین کی بات ہو تو علماء سے ضرور اس مسئلے کو سمجھا جائے. بہرحال یہ تیسرا میسج، تیسرا پیغام ہے. اور آگے بڑھیے، سورہ یونس کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے چوتھا پیغام یہ ہے، القرآن شفاء لما فی الصدور. قرآن حکیم جو ہے یہ شفا ہے. اب شفا کا کیا معنی ہے بھائی؟ اب شفا کا مطلب کیا ہے؟ مطلب آپ کو بخار چڑھ جائے تو آپ قرآن پڑھ لو، بیماری ختم ہو جائے گی. آپ کے سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، قرآن پڑھ لو، دوا لینے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے انسان کو جو بیماریاں ہوتی ہیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک بیماری ہوتی ہے جسمانی اور ایک بیماری ہے ذہنی. ایک بیماری ہوتی ہے فزیکلی اور دوسری بیماری ہوتی ہے فکری. جسمانی بیماری یہ ہے کہ آپ کے سر میں درد ہو، پیٹ میں درد ہے، ہاتھ ٹوٹ جائے، پیر ٹوٹ جائے، کینسر ہو جائے، اللہ سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے. لیکن اگر ایسی کوئی بیماری جو آپ کی جسم پر لگتی ہے اس کو جسمانی بیماری کہتے ہیں. اور ایک بیماری ہے فکری بیماری، عقیدے کے اندر انحراف والی بیماری، ذہنی بیماری، یعنی انسان کا اللہ کے بارے میں عقیدہ غلط ہو، انبیاء کے بارے میں عقیدہ غلط ہو، انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ بھائی اس دنیا کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، دنیا اپنے آپ وجود میں آ گئی ہے. یاد رکھیں ان دونوں بیماریوں میں سے جو دوسری بیماری ہے، عقیدے کی بیماری، فکری انحراف، ذہنی انحراف، یہ بیماری جسمانی بیماری سے زیادہ خطرناک ہے. آپ کے جسم میں اگر کوئی بیماری لگ جائے، کینسر ہو جائے، اگر کینسر ہو جائے تو ہوتا کیا ہے بھائی، گھر والے پریشان ہیں، ہاسپٹل لے جایا گیا، دوا علاج ہوتا ہے 6 مہینہ سال بھر، علاج ہوتے ہوتے اگر مان لیا جائے کہ بندہ اسی میں اس کا انتقال ہو جائے. جسمانی بیماری انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے. لیکن یاد رکھیے اگر آپ کا عقیدہ گڑبڑ ہے، اللہ کے بارے میں آپ کا اعتقاد غلط ہے، عقیدے میں انحراف ہے، فکری طور پہ اگر آپ کا ذہن صحیح نہیں ہے، یاد رکھیے ذہنی بیماری آپ کو جہنم تک پہنچا دے گی. تو ذہنی بیماری جو ہے یہ جسمانی بیماری سے زیادہ خطرناک ہے. قرآن حکیم شفا ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. قرآن حکیم جو ہے یہ شفا ہے، جسمانی بیماریوں کا علاج اس کے اندر موجود ہے اور ذہنی بیماریوں کا علاج بھی قرآن حکیم کے اندر موجود ہے. یہ چوتھا پیغام ہے، قرآن حکیم شفا ہے. پانچواں اور آخری پیغام یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس مصیبت سے نجات دلانے والی اگر کوئی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ ہے. لا ینجی المؤمن من اذی الخلق الا اللہ. اگر انسانوں کی طرف سے کوئی مصیبت یا کسی بھی اعتبار سے فطری طور پہ اگر کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے بھائی، تو مصیبتوں کو دور کرنے والا اگر کوئی ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے.
سورہ یونس کی بات چل رہی ہے. حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ کے اندر گئے، بھائی یہ کہنے میں بڑا آسان ہے، مچھلی کا پیٹ کوئی دارالسلام کی مسجد نہیں کہ آرام سے آپ بیٹھے رہیں. مچھلی کے پیٹ کے اندر، اور مچھلی کے پیٹ کے اندر ایسی گرمی ہوتی ہے کہ اگر مچھلی کے پیٹ کے اندر لوہا بھی رکھا جائے تو لوہا پگھل جائے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں. قرآن حکیم کہتا ہے ظلمات فوق ظلمات، یعنی تاریکیوں کے درمیان حضرت یونس علیہ السلام ہیں. ڈارکنیس آف نائٹ، ڈارکنیس آف سی، ڈارکنیس آف اسٹمک، رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، پیٹ کی تاریکی، ان تاریکیوں کے بیچ میں پلس میں مچھلی کے اندر، مچھلی کے پیٹ کے اندر اس گرمی کے عالم میں حضرت یونس علیہ السلام موجود ہیں. میرے بھائی اور دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر وہاں سے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات دینے والی ذات کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ کی ذات ہے. میرے بھائی اور دوستو، اگر کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے رجوع کریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کریں. ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے ایک غلطی کی تھی، جنت سے نکالے گئے تھے. جنت سے نکلنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اگر کسی سے رجوع کیا تھا، کسی کے جناب میں توبہ کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. عربی زبان کا شاعر کہتا ہے تصل الذنوب الى الذنوب وترتجی بها درك الجنان وفوز العابد. اے انسان، تو گناہ پر گناہ کرتا چلا جا رہا ہے اور تو امید رکھا ہے ان بدعمالیوں کے ذریعے سے تجھے جنت مل جائے گی. انسیتا ان اللہ اخرج آدم منها الى الدنيا بذنب واحد. اے انسان، کیا تو بھول گیا تیرے باپ آدم کو جنت سے ایک گناہ کی وجہ سے، ایک گناہ کے بدلے نکالا گیا تھا. سامعین کرام، یہ چند باتیں تھیں. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. تقبل یا رب العالمین.